ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں سایہ جائے۔ ناظرین کرام، احساس ٹیلی تھون اس احساس کے ساتھ کہ جس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور جگانا میرے خیال سے مناسب لفظ نہیں ہے، احساس، شعور ان تمام کے اندر موجود ہے کہ جو چاہے ویژولی دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھ رہے ہیں یا ہمارے اس پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حالات بد سے بدتر ہیں۔ اس وقت لوگ اس ناگہانی آفت کی بنا پر بالکل اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اور اس عالم میں احساس ٹیلی تھون کے ذریعے سے صرف اتنی اپیل ہے کہ آپ کی جانب سے عطیہ کیا گیا ایک ایک ڈالر اور ایک ایک پاؤنڈ ان کی زندگیوں کو اس وقت راحت بخش سکتا ہے۔ انہیں جو موت کے سائے ان کے اوپر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، انہیں ان موت کی وادیوں سے زندگی کی خوشیوں کی جانب مائل کر سکتا ہے، انہیں اس جانب لا سکتا ہے کہ جہاں پر انہیں محبتوں کا ایک ایسا نگر آباد کرنا ہے، اور شاید جس کا گھر چلا گیا ہو، جس کے پیارے چلے گئے ہوں، ان کے لیے شاید یہ بہت مشکل امر ہے۔ شاید یہ ایک ایسی گھڑی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ امتحان ہے کہ جس امتحان کا کوئی نتیجہ ایسا نہیں ہے کہ جسے بیان کیا جائے۔ صرف دعا کی جا سکتی ہے، داد رسی کی جا سکتی ہے، اور مدد کی جا سکتی ہے۔ پروگرام کے آغاز سے اب تک ہم نے مختلف حوالوں سے کہ مدد کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کس انداز سے شامل ہوا جا سکتا ہے، آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر وہ تمام ٹیلی فون نمبرز جو یو کے اور یو ایس اے اور دنیا کے مختلف ممالک میں آپ تمام موجود ہیں، اور آپ تمام ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ تمام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور شامل ہو کر آپ اپنے اس محبت کا اظہار کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک ایمرجنسی کٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا پھر ان عطیات کی شکل میں ہو سکتا ہے جو اس وقت انہیں فوری طبی امداد کے لیے ضروری ہے کہ $200 یا پھر 150 پاؤنڈ، اور اگر آپ 100 پاؤنڈ یا $100 کی شکل میں عطیہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے عطیات، صدقات یا زکوٰۃ جو ہیں ان کے پاس انہی محبتوں کے ساتھ کہ جس محبت سے آپ نے ہمیں عطا کیا ان تک پہنچے گا۔ میں مفتی سعد صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب، جس طرح سے ہم نے بچوں کی بات کی، ہم نے بڑوں کی بات کی، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی فورس ہے، ہمارے وہ طلباء، نوجوان جو ہر وقت کچھ کر گزرنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ، جامعات کی سطح پر، اور وہ اس مقصد میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پہنچیں اور پہنچ کر ان کی مدد میں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زمینی وسائل ایسے نہیں ہیں کہ ان تک فی الفور پہنچا جائے، کچھ لوگوں کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو طلباء کے محاذ پر اگر بات کی جائے کہ طلباء ایسے وقت میں کس طرح سے ان کے لیے شامل ہوں، اور شامل ہو کر ایک کمبائن ایفرٹ کریں کہ جو جلد از جلد ان تک امداد پہنچ سکے، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مذہب اور ہماری تعلیمات اور تربیت کس طرح سے اس جانب رہنمائی کرتی ہیں؟ بڑا ہی خوبصورت جس طرح ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کی، اور ہم زندگی کے ہر گوشے میں انسان جس سطح پر بھی ہو تو اس سطح کے لیول پر مدد ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اب بات جب سٹوڈنٹس کی آئی تو ہمارے یہاں جو یوتھ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم یوتھ کی طرف ہماری آنکھیں ہم جمائے بیٹھتے ہیں، کیونکہ یوتھ جو ہوتا ہے، جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کسی قوم و ملت کے اثاثے ہوتے ہیں۔ جس طرح اقبال بھی مختلف اشعار میں بار بار نوجوان طبقے کو ابھارنے کی بات کرتے ہیں۔ جب یوتھ کسی کام میں انٹرفیرنس اور یوتھ کسی کام میں تگ و دو شروع کر دیتا ہے تو اس کام کو پروان چڑھ جاتا ہے۔ اب سٹوڈنٹس کس طرح کریں؟ عموماً سٹوڈنٹس میں یہ ہوتے ہیں کہ ان میں یونٹی ہوتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، کمبائن ایفرٹ ہوتا ہے۔ اب ایک انسان جب ایک اکیلے میں کوئی کام کر رہا ہو اور وہی کام جب ملا کر کیا جائے تو اس میں ایک برکت بھی آتی ہے،
اس میں اور مختلف جذبات شامل ہوتے ہیں تو کام خوبصورتی سے ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ اماؤنٹ بتا رہے ہیں، اماؤنٹ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. جی 3 سے 4 لاکھ ڈالر کم و بیش کے جو اس وقت فی الفور فور چاہیے. تو اس میں اسٹوڈنٹس ایک تو یہ بھی کر سکتے ہیں اپنی پاکٹ منی جو ان کو ملتی ہے اس کو بھی جمع کر کے کمبائن ایفرٹ کے ساتھ، اگر ایک کی پوری نہیں ہو رہی، ایک کے $150 پورا نہیں کر سکتا پاؤنڈ، تو کمبائن ایفرٹ کے ساتھ پورا کرو. بعد میں 3 دوست ہو جائیں، 3 دوست ہو جائیں، 4 دوست ہو جائیں. ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو فلڈ وکٹمز کے اس میں کہ اسٹوڈنٹس خود ایک باکس بنا کر روڈوں پر نکلے ہیں اور لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی ارتھ کوئک ہوا ہے. اور اس حوالے سے جب بندہ نوجوانوں کو دیکھتا ہے، اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہے، جب وہ روڈ پر نکلتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس احساس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی اسی طرح میں، تو انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے. اب ایک آدمی ہے جو کسی مجبوری کے باعث خود تو پیسے دے سکتا ہے لیکن وہ باہر نکل کر اتنی محنت نہیں کر سکتا. تو اسٹوڈنٹس کے پاس ایک ٹائم بھی ہوتا ہے، انرجی بھی ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو پتہ ہے ایک باکس بنا کر اس میں پیسے جمع کر کے پھر وہ پیسے یہاں عطیہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچ پائیں. اور تعلیم کا بیسیکلی حضرت مقصد بھی یہی ہے کہ اس تعلیم کا کوئی مقصد نہیں جو تعلیم دوسروں کے لیے ہمیں ایک احساس نہ دلائے. وہ کہتے ہیں نا تعلیم، ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ تعلیم غرور پیدا کر رہی ہے آج کل. وہ کہتے ہیں وہ جو تعلیم غرور پیدا کرے وہ تعلیم ہی نہیں. تعلیم کا بیسیکلی مقصد یہ جہاں ہم اسٹوڈنٹس کو، طلباء کے اوپر محنت کرتے ہیں نا کہ طلباء کی جتنا ہم نالج کو بڑھا سکیں، تو ہمیں وہیں طلباء کے اندر یہ عنصر ضرور ڈالنا چاہیے کہ ایسے سچویشنز میں وہ لوگوں کی مدد بھی کریں. کیونکہ یہی وقت ہے اسٹوڈنٹس کا، یہی اسٹوڈنٹس آگے جا کر بڑی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، یہی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے. جب ان کے اندر یہ جذبہ اخوت نہیں ہوگا تو یہ آسمان اور ان کی عقل عروج ثریا کو بھی پہنچ جائے تو وہ کمالات نہیں آ پائیں گے جب تک ان کے دل میں وہ ہے نا بسکہ ہے دشوار ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تو اگر انسانیت ان کے اندر نہیں ہوگی تو وہ کھوکھلا ہے. تو اسٹوڈنٹ کا ہونے کا بھی فائدہ نہیں، اس تعلیم کا بھی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو انسانیت سے دور کر دے. بالکل بڑی خوبصورت اور بہت جامع گفتگو کرتے ہوئے، مطلب جو آپ نے طلبہ کے لیے اور جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت 2005 کا زلزلہ اس کی مثال ہے، 2010 ہے، 2015 ہے، 2022 ہے، مختلف مواقع پہ ہم نے اپنے ملک کے اندر دیکھا. لیکن دیگر اور بھی باہر ممالک کے اندر، ہمارے مختلف باہر ممالک میں کلبز ہوتے ہیں جو کہ یوتھ کلبز ہیں اور وہ مل کر اس طرح کی ایک کمبائن اور جوائنٹ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جہاں طلباء کا کردار ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کہیں زیادہ کردار جو ہے وہ اساتذہ کرام کا ہے کہ بچہ جو ہے اگر اپنے گھر میں کچھ وقت گزار رہا ہے تو اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ تقریباً 6-7 گھنٹے گزارتا ہے. اس درمیان میں اس کی تربیت اس لحاظ سے اس کے رجحانات کو وہ کیا جائے. اور ایک اور ضمناً سوال اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر اس وقت اب تربیت کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ تربیت کا ایک انداز ہی تو ہے کہ احساس کے جو والنٹیئرز ہیں جو وہاں پر اس وقت موجود ہیں فیلڈ کے اندر، انسان کو ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ زلزلہ نہ آ جائے، بلڈنگ نہ گر جائے، کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے، میرے پیچھے بھی فیملی ہے وہ ہے. لیکن یہ یقیناً کوئی تربیت ہے، جذبہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب ہمارے اینکر پرسن ہیں وہ خود موجود ہیں. اس کے علاوہ جو احساس کی ٹیم ہے کہ فی الفور جیسے ہی واقعہ پیش آیا اور فی الفور ان کی مدد کے لیے جو کچھ اویلیبل تھا وہ سب لے کر پہنچ گئے ہیں اور اب ہم تمام یہاں سے بیٹھ کر ان کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں اساتذہ کا کتنا کردار ہے؟ اور دوسرا جو قرآن کریم کا ابلاغ کا حکم ہے تو اس حکم کو بھی تھوڑا سا اگر اس کے اندر ایکسپلین کریں تاکہ رہنمائی ہو ایک لوگوں کی بھی. جہاں تک طلباء کی بات کی جائے یا اس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ نوجوان جوانی کی جو ایک عمر ہوتی ہے اس وقت بات کی جائے تو دین اسلام نے بھی اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ جب کوئی کام کرتا ہے، جس کام کے لیے اپنا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے تو پھر انہیں کوئی روک نہیں پاتا، کیونکہ وہ اس وقت کیفیات بندے کی ایسی ہوتی ہیں. انسان کی زندگی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اس کی عمر کی. ایک تو وہ کہ جب وہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ خود دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. درمیانی جو زندگی ہے جس کو ہم جوانی کی شمار کریں، اس میں بندہ خود اپنے بل بوتے پر سب کچھ کر سکتا ہے، اور پھر بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. آپ دین اسلام کا ایک عمل دیکھیے اور ایک تبلیغ کا انداز دیکھیے کہ جو درمیانی حصہ ہے
جو ہم اسے کہیں کہ جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے، اس کو دین اسلام نے بڑا پسند فرمایا ہے، اور پسند فرمانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاص تاکید بھی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس حصے کے بارے میں بھی، کہ جب بندے کی طاقت ایسی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس جوانی کی حصے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، الگ سے سوال ہوگا کہ بندے میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی، تو نے اس جوانی میں کیا کیا؟ آج یہ ضروری نہیں کہ ہم جب کچھ کما رہے ہوں، جب ہم اس قابل ہوں تبھی ہم مدد کریں۔ ہماری جو کیفیات، اگر ہم زمانے طالب علمی میں ہیں ابھی، تو ہم جب دیگر اپنے آپ دیکھیں کوئی ایونٹس مقرر ہوتا ہے اگر کالج کے اندر، اسکول کے اندر، تو طلباء مینج کر لیتے ہیں، اس کو سب مل کر لیتے ہیں، کچھ حصہ ملا کر اس کو بآسانی منعقد کر لیتے ہیں۔ جب ہم اپنی دیگر معاملات کو کر سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم بآسانی ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی اس عمر کے اندر بھی۔ اور یہ تو ایسی ہے کہ جس میں اگر میں یوں کہوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں عبادت کا اس عمر کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمر کے اندر جو عبادت کا ثواب وہ بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ قیامت کے دن آپ جانتے ہیں کیا عالم ہوگا، ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، جب زمین تانبے کی بنائی جائے گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اس وقت ہر بندہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، اور ان چند خوش نصیبوں میں ایک وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق گزاری ہو، عبادت میں گزاری ہو۔ اور پھر وہ جو شعر بھی ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ یعنی اس عمر کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ہم کریں، کہ اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے ایسے بندے جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں یا کسی مرض کی شدت کی وجہ سے، جب وہ کرسی پر، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے یہاں مساجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں اور وہ کرسی پر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا ان سے ان کی دلی کیفیات کو پوچھئے، ان کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کاش ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں اس طرح کہ ہماری یہ پیشانی بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ زمین پر لگ سکے، کیونکہ سجدہ یہ ایسی عبادت ہے، بندہ جب اپنا سر، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور دراز کر دیتا ہے کہ مولا بس میں نے اپنی سب کچھ جو ہے وہ تیرے نام پر فدا کر دیا، اور تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنے جسم کا سب سے معزز حصہ، میرا سر، میری پیشانی جس کو میں کسی کے آگے نہیں جھکاتا، لیکن تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنی جبیں کو تیرے حضور دراز کر دیا۔ اسی لیے سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن جب بندہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اب وہ مچل رہا ہوتا ہے کہ کاش میں کر سکوں، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ تو ہمیں اس عمر کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ابھی اگر ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، ابھی ہم پر اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو ہم بآسانی اپنی پاکٹ منی سے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ورنہ جب ہم پر ذمہ داریاں آ جائیں گی، پھر ہمیں دیگر اخراجات بھی ہمارے ہوں گے، پھر وہ ساری ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں بندہ بآسانی ان چیزوں کو نہیں نکال سکتا، ان چیزوں کے لیے اس قدر فنڈ فراہم نہیں کر پاتا۔ تو میں طلباء سے بھی کہوں گا، کسی بھی ادارے میں ہوں، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دینی مدارس کے طلباء ہوں، کہ جہاں ہم اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے ان اخراجات میں سے ایک حصہ ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ضرور وقف کریں، تاکہ ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہو اور ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے مفتیان کرام نے اس چیز کو اجاگر کر دیا کہ جو جذبہ ہم نے بچوں کی بات کی، ہم نے بڑوں کی بات کی، ہم نے طلباء کی بات کی، یہ تمام وہ ہیں جو کہ اپنی جگہ پہ اکائیاں ہیں، لیکن جب جڑ جاتے ہیں تو پھر ایک ایسا پھلدار درخت سامنے آتا ہے جس کی مختلف شاخیں ہیں کہ جو شاخیں پھل دیتی نظر آ رہی ہیں، اور احساس کے جذبے سے معمور اور سرشار ہو کر ان کی مدد کی طرف پھر دوڑے چلے جاتے ہیں، یہ جن کو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کو اس جانب آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس وقت انہیں ضرورت ہے جو کہ ترکی میں اور شام کے اندر زلزلے سے متاثرہ ہیں،
احساس کی ٹیم وہاں پر موجود ہے، اس احساس اور اس جذبے کے ساتھ کہ جس جذبے اور احساس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے عہد کو نبھانے کے لیے ان تمام کی مدد کی ضرورت صرف آپ کے $100 اور 100 پاؤنڈ کا عطیہ شاید ایک گھرانے کی زندگی بچا سکتی ہے۔ آئیں ان کی زندگیاں بچانے کے لیے اس سفر میں شامل ہو جائیں کہ جو سفر ہمیں رب کے حضور سرخرو کرے گا۔ میں محترم رضوان حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بھائی، ایک کلام کی فرمائش ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور رب کے حضور استغاثہ پیش کرنا ہے کہ رب تبارک و تعالی جو معاملات اور جو حالات ہیں بس ان حالات اور ان معاملات سے ہمیں نکالے اور ہمیں اس جذبے کے ساتھ ان کی مدد کرنے اور انہیں اس مشکل سے جلد از جلد نجات دلانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کوششوں میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، سب پہ طوفان جو ہے ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ چلے، ہم پہ کر دے مہربانیاں، ہم پہ کر دے مہربانیاں، ہم پہ ہو جائے تیرا کرم، میرے مولا کرم ہو 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 کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر پہ طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم۔ میرے رب، یہ فریاد اس وقت ترکی میں موجود ان تمام انسانوں کی اور شام سرزمین انبیاء علیہم السلام وہاں پر موجود اور بسنے والے ان تمام شامیوں کی کہ میرے مولا کرم کر، بے کسوں کی مدد کر، کیونکہ حاجت روا تو ہے۔ محبتوں کا نگر آباد کرنے کے لیے جو احباب وہاں موجود ہیں ان کی مدد فرما، غیبی امداد فرما، احساس کے جذبے سے معمور ان جذبوں کو مزید بڑھاوا دے، ان عطاؤں کو عطا کر کہ جن عطاؤں کے سہارے ہم تمام یہاں جمع ہیں۔ میرے مولا کرم کر، میرے مولا اس کرم کی چادر کو ہم تمام کے سروں پر تان دے، ان بے سہاروں کا سہارا بن، ان مشکل میں گھرے افراد کے لیے مشکل کشا بن، کہ تو نہیں تو کون ہے۔ تیرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو سلیقہ سکھایا، جو بتایا کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اور اپنی جھولی کو پھیلا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اسی احساس کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کہ انہیں ضرورت ہے اس مدد کی، اس محبت کی، اس چاہت کی، اس الفت کی کہ جس کی احساس سے اس وقت شاید کہیں کہیں وہ آری ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ محروم ہو گئے ہیں۔ کہیں کوئی تانے دیتا نظر آتا ہے غربت کے کہ تانے غربت دے جاتے ہیں، جینے کے سامان تو ہیں، کون کسی کے کام آتا ہے، اپنوں کے احسان تو ہیں، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے، سوکھے پتے اور درخت کس کو بھلا اچھے لگتے ہیں، رستے کی پہچان تو ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ احساس، یہ جذبہ، یہ محبت ان کے لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج اگر گھر کچے ہیں اور تباہ حال ہیں اور کسی کچے گھر میں ہیں تو ان کو دیکھ کر یہ مت سوچئے گا کہ جو رہتے ہیں کچے گھروں میں ننگے تن اور بھوکے پیٹ، ان کو حقارت سے مت دیکھو، سوچو ذرا انسان تو ہیں، سوچو ذرا انسان تو ہیں۔ اسی سوچ کو اور اسی احساس کو جگانے کے لیے ہم تمام یہاں پر موجود ہیں۔ اپیل وہی ہے، آپ کے سامنے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ہے اور ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ شامل ہو جائیں اس احساس ٹیلی تھون میں، اور صرف $100، 100 پاؤنڈ، $150 اور $200 کا عطیہ شاید کچھ گھرانوں کے لیے، ان تمام کے لیے زندگی کی نوید لے کر آئے کہ جس نوید کو سننے کے لیے وہ منتظر ہے۔ آپ تمام ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے اور اس وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے۔ آپ تمام ساتھ رہیے۔